السلام علیکم۔ روزانہ ہم اپنی نمازوں میں ایک ایسی صورت دہراتے ہیں جو اتنی جانی پہچانی ہے کہ کبھی کبھی ہم اس کی گہرائی پر غور کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے سورہ الفاتحہ کی، جسے نماز کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیں آج کوشش کرتے ہیں اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے معنی کے سفر پر نکلنے کی۔ ہم اسے ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اور یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری اس ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، کسی سے بھی بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے نا؟ خاص طور پر جب بات کائنات کے مالک سے ہو تو سورہ فاتحہ ہمیں یہی پہلا سبق سکھاتی ہے کہ مانگنے سے پہلے یہ جانو کہ مانگ کس سے رہے ہو، اور پھر اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اور شروعات ہوتی ہے اس خوبصورت آیت سے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں زندگی کا ایک بنیادی اصول سکھاتی ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو، مگر بات صرف نام لینے کی نہیں ہے۔ ہم اس کی دو خاص صفتوں کو یاد کرتے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن یعنی اس کی وہ بے پناہ رحمت جو سب کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ اور الرحیم، یہ اس کی وہ خاص مہربانی ہے جو وہ اپنے ماننے والوں پر ہمیشہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نام سے شروعات کے بعد پہلا اقرار آتا ہے، کس چیز کا؟ تعریف کا، کہ تمام ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا رب العالمین، اس کا مطلب صرف خدا نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہمیں پیدا کرتی ہے، جو ہمیں پالتی ہے، جو ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو ہم اصل میں اس کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، اللہ ایک بار پھر ہمیں اپنی رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ تکرار، یہ ریپیٹیشن بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی ہر صفت پر، چاہے وہ طاقت ہو یا بادشاہی، اس کی رحمت غالب ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک امید کا پیغام ہے۔ وہ بے انتہا مہربان ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس ایک سچے دل سے پلٹنے کی دیر ہے۔ اچھا، تو تعریف بھی ہو گئی، رحمت کا ذکر بھی، مگر اب بات آتی ہے ایک بہت اہم پہلو کی، احتساب کی۔ وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، حتمی انصاف کا دن، جس دن دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ پیسہ، نہ طاقت، نہ تعلقات۔ وہاں صرف ایک ہی کرنسی چلے گی، اور وہ ہیں ہمارے اعمال۔ اور یہی سوچ ہمیں آج ایک ذمہ دار زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے۔ ابھی تک ہم اللہ کی صفات بیان کر رہے تھے، یہاں سے سورت کا رخ بدلتا ہے۔ اب بات اللہ کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ سے ہوتی ہے۔ بندہ براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور ایک عہد کرتا ہے۔ یہ آیت سورہ الفاتحہ کا دل ہے، اس کا مرکز ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک دو طرفہ عہد ہے۔ پہلا حصہ ایک اعلان ہے کہ ہماری بندگی، ہماری غلامی، ہمارا جھکنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور دوسرا حصہ ایک اقرار ہے کہ ہماری مدد کی پکار بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ سوچے تو یہ آیت انسان کو ہر خوف، ہر دوسری محتاجی سے آزاد کر دیتی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی تعریف کر لیتا ہے، اس کی رحمت کو یاد کر لیتا ہے اور اپنی بندگی کا عہد بھی کر لیتا ہے، تب وہ اس مقام پر آتا ہے جہاں وہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت مانگتا ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہی اس سورت کی مرکزی دعا ہے۔ غور کریں، یہاں مال نہیں مانگا، شہرت نہیں مانگی، سب سے قیمتی چیز مانگی جا رہی ہے، ہدایت۔ اور یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اس کی رضا کی طرف لے کر جاتا ہے، نہ کہ وہ راستہ جو ہماری اپنی خواہشات کو اچھا لگے۔ دعا کو مزید واضح کیا جاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء کا، سچ بولنے والوں کا، شہیدوں کا اور نیک لوگوں کا راستہ، ایک آزمودہ راستہ۔ اور بات کو مزید پکا کرنے کے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ کون سا راستہ نہیں چاہیے، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو بھٹک گئے۔ تو یہ دو بالکل الگ راستے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، ایک انعام والوں کا اور دوسرا غضب اور گمراہی والوں کا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف منزل کا پتہ پوچھنا کافی نہیں، غلط راستوں سے بچنے کی پناہ مانگنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ آخر ہے کیا، اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟
بات یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ قرآن کا صرف ایک باب نہیں ہے، اس کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے، اور یہ ایک راستہ بھی ہے جو ہمیں ہماری منزل تک لے جاتا ہے۔ در حقیقت یہ صرف 7 آیتیں نہیں بلکہ ایک پوری زندگی گزارنے کا نقشہ ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی بنیاد ہے، ایک ایسا مکالمہ جو ہر روز ہر نماز میں تازہ ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب نماز میں کھڑے ہوں تو اسے صرف الفاظ کی طرح نہ دہرائیں، اس کے معنی کو محسوس کریں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ سوال بس یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ہم وہ جواب سننے کے لیے واقعی تیار ہیں؟